میرا کالم دی گوادر پوسٹ پر مکران بھر کے لکھاریوں کے کالم کو ڈیجیٹل طرز پر نشر کرنے کا ذریعہ ہے۔ دی گوادر پوسٹ اظہار آزادی رائے پر یقین کرتے ہوئے لکھاریوں کے کالم کا مواد آپ تک پہنچا رہا ہے۔ دی گوادر پوسٹ کا کالم نگاروں کی آراء سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے۔ مینجمنٹ دی گوادر پوسٹ ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے Gwadar Golf City, a project of BSM developers. New Metro City, project of BSM developers. بلوچستان کے ماہی گیروں کے خوشحالی کے دن کب شروع ہوں گے؟ بلوچستان کی ساحلی پٹی 770 کلومیٹر طویل ہے۔ گڈانی سے لے کر جیونی تک یہ ساحل نہ صرف دل فریب مناظر کا حسین امتزاج ہے بلکہ یہ دنیا بھر کی مختلف انواع و اقسام کی آبی حیات سے بھری پڑی ہے۔ جب کوئی مکران کوسٹل ہائی وے سے اپنے سفر کا آغاز کرتا ہے تو موجیں مارتا سمندر اس کی سفر کی تمام تھکان کو ختم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے، جبکہ ساحل، ریت اور پہاڑوں کا سنگم اس کی آنکھوں کو حیران کر دیتا ہے۔ یہاں پر فشنگ انڈسٹریز اور سیاحت کو فروغ دینے کے لیے بہت سے مواقع موجود ہیں۔ ترقی یافتہ ممالک میں بلو اکنامی ملکی معیشت کو مستحکم کرنے کا ایک اہم جز سمجھا جاتا ہے۔ بلو اکنامی کی ترقی میں پاکستان خطے کے دیگر ممالک سے بہت پیچھے ہے۔ بالخصوص بلوچستان کا ساحل پائیدار منصوبہ بندی کے حوالے سے ابھی تک تشنہ لب ہے۔ نہ صرف تشنہ لب ہے بلکہ ماہی گیری کی صنعت زوال پذیری اور غیر قانونی ٹرالرنگ کے آسیب کا شکار ہے۔ بلوچستان کا ساحل عرصہ دراز سے غیر قانونی ٹرالرنگ کے نرخے میں آتا ہے۔ مؤثر قانون سازی کی عمل درآمد میں حائل کمزوریوں کی وجہ سے گڈانی سے لے کر جیونی تک غیر قانونی ٹرالرنگ عروج پر ہے۔ سمندر کی مقرر کردہ حدود کی خلاف ورزی رات کے اندھیروں کے علاوہ دن کے اجالے میں بھی معمول بن چکی ہے۔ کم و بیش 4 دہائیوں سے جاری مچھلیوں کی نسل کشی اور غیر قانونی ٹرالرنگ کی وجہ سے اب بلوچستان کے ساحل اپنی زرخیزیت کھو چکے ہیں۔ پہلے ماہی گیر شکار کی بہتات کا مزہ لوٹتے تھے اور اس سے ماہی گیروں کی بستیاں شادمانیوں کا پیکر ہوا کرتی تھیں۔ اب وہ لاکھوں روپے کا ایندھن خرچ کر کے خالی ہاتھ لوٹتے ہیں۔ گھر کا چولہا روشن کرنے میں ماہی گیروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ماہی گیروں کے خوشحالی کے دن جیسے روٹ گئے ہوں۔ بلوچستان کے جفاکش ماہی گیر بین الصوبائی ٹرالرز کی سمندر میں مداخلت سے اضطراب کا شکار تھے، لیکن اب نیا مسئلہ غیر ملکی ٹرالرنگ کا شروع ہو گیا ہے۔ کچھ عرصے سے ساحل مکران چائنیز ٹرالرز کی عامہ جگہ بن چکا ہے، خصوصاً ضلع گوادر کی ساحلی پٹی پسنی اور گوادر میں چائنیز ٹرالرز کی بیڑے کو صوبائی سمندری حدود میں دیکھا گیا ہے۔ اس حوالے سے گزشتہ دنوں وفاقی وزیر برائے سمندری امور علی حیدر زیدی نے BBC اردو سے بات چیت کرتے ہوئے ساحل مکران پر چائنیز ٹرالرز کی موجودگی کی تصدیق کی ہے۔ وفاقی وزیر کا BBC اردو سے بات کرتے ہوئے کہنا تھا کہ چین کے فشنگ ٹرالرز کو گوادر بندرگاہ پر روک دیا گیا ہے اور وزارت بحری امور اس معاملے کی مزید چھان بین کر رہی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان کی سمندری حدود میں بغیر اجازت کوئی بھی داخل ہوگا تو اسے روکا جائے گا۔ اس حوالے سے چین کے سفارت خانے نے ہمیں لیٹر بھیجا ہے جس میں چینی سفارت خانے کا کہنا تھا کہ ایمرجنسی اور موسم کی خرابی کی وجہ سے یہ ٹرالرز یہاں آ گئے تھے۔
لیکن چائنیز ٹرالرز کی ساحل مکران پر موجودگی ہنوز ماہی گیروں کی بے چینی کا سبب ہے، جس کے خلاف رواں ہفتے گوادر اور پسنی میں نیشنل پارٹی کی اپیل پر ماہی گیروں نے اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کرایا ہے۔ نیشنل پارٹی کے سینیٹر میر طاہر بزنجو نے ساحل مکران پر چائنیز ٹرالرز کے شکار کا مسئلہ ایوان بالا میں اٹھایا ہے، جس کے بعد چیئرمین سینٹ نے وزارت برائے بحری امور سے وضاحت طلب کر کے متعلقہ کمیٹی کو رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی ہے، جبکہ بی این پی مینگل کے ضلع گوادر کے ایم پی اے میر حمل کلمتی نے بھی بلوچستان اسمبلی کے حالیہ سیشن میں چائنیز ٹرالرنگ کا مسئلہ پیش کیا ہے۔ ساحل مکران اپنے جغرافیائی محل وقوع، گوادر بندرگاہ اور سی پیک کے منصوبوں کی وجہ سے غیر معمولی اہمیت کا حامل بن گیا ہے۔ گوادر بندرگاہ کی تکمیل اور سی پیک منصوبے پر کام شروع ہونے کے بعد ماہی گیری کی صنعت کو مقامی سطح پر جدید خطوط پر استوار کرنے اور مقامی ماہی گیروں کو شکار کی جدید تکنیک سے بہرہ مند کرانے کی امید کا اظہار کیا جا رہا تھا، جو ابھی تک ادھورا ہے۔ پہلے ساحل بلوچستان پر ملکی ٹرالرز کا غلبہ ماہی گیروں کی پریشانی کا سبب تھا، اب چائنیز ٹرالرز کی ماہی گیر آمد نے ان کے دھرے پریشانی کا شکار بنا دیا ہے۔ ماہی گیری کا شعبہ ساحلی علاقوں کی 80% مقامی معیشت کو رواں رکھنے کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ ماہی گیری کی صنعت سے نہ صرف لاکھوں ماہی گیر گھرانے اپنی زندگی کا پہیہ چلاتے ہیں، بلکہ اس صنعت سے دیگر طبقات کے گھروں کے بھی چولہے روشن ہوتے ہیں۔ اگر ماہی گیری کی صنعت اسی طرح ملکی اور غیر ملکی ٹرالرز کی مداخلت کے زیر اثر رہا تو مقامی صنعت تباہ ہو جائے گی، جس سے لاکھوں لوگ بے روزگاری کی افریت کا شکار ہو سکتے ہیں، جس کے لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ماہی گیری کی صنعت کے فروغ کے لیے مقامی ماہی گیروں کی صلاحیتوں میں اضافہ کرایا جائے، اور یہ اس صورت ممکن ہوگا جب بلوچستان کے ساحل پر ہر طرح کی ٹرالرنگ حقیقی معنوں میں ختم کی جائے گی۔ بلوچستان کا ماہی گیر وہ بدقسمت طبقہ بھی ہے جنہیں کوئی بھی قانونی حقوق حاصل نہیں، یہ لیبر قوانین کے تحت بھی نہیں آتے۔ ماہی گیری کا شعبہ بھی محنت کشوں کے زمرے میں آتا ہے، کیونکہ دیگر محنت کش طبقے کی طرح ماہی گیروں کا بھی روزگار پرخطر سمجھا جاتا ہے، لیکن ماہی گیروں کو اس درجے میں تاحال شمار نہیں کیا گیا اور نہ ہی قانون سازی کی طرف کوئی میلان نظر آتا ہے۔ مروجہ لیبر قوانین کے مطابق کسی بھی مزدور کی حادثاتی موت کی صورت میں درج ذیل مراحت حاصل ہو سکتی ہیں: ڈیتھ گرانٹ کی فراہمی، بچیوں کی شادی کرانے کے لیے میرج گرانٹ کی فراہمی، علاج و معالجے کے لیے اسپتالوں اور تعلیم و تربیت کے لیے اسکولز کا قیام، پینے کے صاف پانی کی فراہمی، بچوں کے لیے اسکالرشپ کی فراہمی، رہائش کے لیے کالونیوں کی تعمیر، ہنر سکھانے کے لیے مراکز کا قیام، پائیدار اور محفوظ شکار کے لیے ضروری آلات و مشینری کی فراہمی شامل ہے۔ لیکن اس مروجہ لیبر پالیسی کا ماہی گیر اس وقت تک بینیفیشری نہیں بن سکتے جب تک ان کو محنت کش طبقہ تسلیم نہیں کیا جاتا۔ اب ضرورت اس امر کی بنتی ہے کہ ماہی گیروں کا شمار بھی محنت کش طبقات میں کیا جائے، جس کے بعد ان کے معیار زندگی کو بلند کیا جا سکتا ہے اور ان کی فلاح و بہبود کے اقدامات بھی دیر پا ثابت ہو سکتے ہیں، اور شاید اس کی وجہ سے خوشحالی کے پروانے ماہی گیروں کی دہلیز پر دستک دیں۔